بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ بہت اہم اپڈیٹس ہیں جی۔ لاہور میں ہونے والا ایک افسوسناک واقعہ جس میں ایک تھانے دار کو جو ہے اس کے اپنے ہی ملازم، چھوٹے دوست کہہ لیں، ملازم کہہ رہے ہیں، ایک عام اور غریب آدمی جس نے اس تھانے دار کے سرکاری پسٹل سے جو ہے وہ مرڈر کر دیا ہے۔ تو یہ کیا کہانی ہے، اس کیس میں کون سی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں یا مزید کون سے حقائق ہیں جو ابھی سامنے آیا ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں اور اس سے ایک کنسیپٹ یا ایک سیناریو کیا کریٹ ہوتا ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں پہلے، بعد میں جو نئے حقائق ہیں ان کے اوپر بات کر لیں گے۔ دیکھیں جی، یہ ایک دو اور واقعات بھی ایسے ہوئے ہیں جس میں جو ایسے مجبور لوگ ہیں انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ یہ ایک فرسٹریشن معاشرے کے اندر پیدا کر دی گئی ہے پچھلے کچھ عرصے سے، جب سے یہ رجیم چینج کی حکومت آئی ہے، جنہوں نے آئین اور قانون کو بالکل ہی جو ہے وہ ایک سائڈ پہ رکھ دیا ہے اور لاٹھی گولی کی سرکار دیکھیں جس سرکار کی پالیسی اب لاٹھی گولی کی جو ہے وہ سرکار بن گئی ہے۔ یعنی انہوں نے قانون کو اور آئین کو بدل دیا ہے۔ جب دیکھیں جی، پہلے عدالتیں ہوتی تھیں، یعنی اداروں کے خلاف، بالخصوص پولیس کے خلاف جب کسی عام آدمی کو بھی شکایت ہوتی تھی تو وہ اپنی پٹیشن لے کر عدالت میں آ جاتا تھا، اور ایک سیشن جج کے پاس اتنے اختیارات ہوتے تھے کہ وہ پولیس کو، ڈی پی او کو، ایس ایچ اوز کو، ڈی ایس پیز کو بلا کر وہ ڈانٹ دیتا تھا اور ان کے خلاف کارروائی کر دیتا تھا، تو ان کو تھوڑا سا جو ہے وہ رہتا تھا کہ جی ہمارے خلاف کوئی ایکشن نہ ہو جائے۔ لیکن جب سے یہ حکومت آئی ہے تو انہوں نے سیاسی انتقام کی آگ میں پارٹی کو کریش کرنے کے لیے انہوں نے اقدامات کیے کہ اب پولیس کو اور وردی کو اتنے اختیارات مل گئے ہیں کہ انہوں نے بالکل ہی عام آدمی کو انسان ہی سمجھنا چھوڑ دیا۔ تو اس کے بڑے سنگین نتائج نکلتے ہیں۔ یہ جب ایسی حرکتیں جو ہے وہ لا مینٹین کرنے والے اداروں سے ہوں گی تو پھر میرا خیال ہے کہ ان عوام کے اندر جو ریئیکشن آئے گا اس کے سنگین نتائج نکلیں گے اور نکل رہے ہیں۔ ایک تو دیکھیں جی، اب تو وہ اس دنیا میں نہیں رہے، سیف اللہ نیازی انسپیکٹر جو مرڈر ہوئے ہیں، عدیل نامی ان کے ملازم نے، جو ایک مزدور آدمی تھا، ادھر ہی جہاں ان کی رہائش تھی وہ کوئی مستریوں والا کام کرتا تھا، تو بہت انفارچونیٹ ہے۔ ایک تو دیکھیں جی، یہ جو لوگ ہیں کہ آپ نے ایسی جگہوں کے اوپر اپنے روم لیے ہوئے ہیں، حالانکہ ہر تھانے کے اندر رہائش ہے، بھی آپ ادھر سرکاری رہائش میں کیوں نہیں رہتے؟ پھر پوری مارکیٹ سے ان کے یعنی اس پولیس افیسر کے حق میں کوئی گواہی نہیں آئی۔ اس سے پہلے بھی اب میڈیا کے اوپر ان کی ویڈیوز چلنا شروع ہو گئی کہ ایک رکشے والے کے ساتھ بھی ایسی زیادتی کی منشیات اس کے اوپر ڈال دی۔ بہت ہی انفارچونیٹ ہے۔ اب عدیل نے، جو قاتل ہے، اس نے جو انکشافات کیے ہیں، اس نے کہا ہے کہ جی یہ ہمیں گالیاں دیتا تھا، ماں بہن کی گالیاں دیتا تھا۔ ابھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ آئی ہے کہ عدیل کا فون رہ گیا اس کے گھر میں، اور صاحب نے آ کر ٹیلی فون کیا، وہ اس کے والد صاحب نے اٹھا لیا، انہوں نے سنگین وہی گالیاں جو عدیل کو دیتے تھے وہ اس کے والد کو کے سامنے دی، اور پھر جو ہے ماں بہن اور پھر بیٹیوں تک کی گالیاں دیں۔ اس کے اوپر اس کا دل بہت رنجیدہ ہو گیا اور وہ آیا اور اس نے اسی کے پسٹل سے یہ سارا کام کر دیا۔ یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے، اور سب سے زیادہ انفارچونیٹ یہ ہے کہ اس پوری مارکیٹ میں، علاقے میں، مقتول کے حق میں لوگوں کی گواہی بڑی خطرناک ہے۔ یعنی کسی بندے نے بھی آ کے یہ نہیں کہا کہ یہ جو مقتول ہے یہ اچھا انسان تھا، اس کا بیہیویئر اچھا تھا، اس نے کوئی اچھا کام بھی کیا ہے، تو یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے اور بہت ہی سنگین واقعہ ہے۔ ابھی اس کی ایف آئی آر جو ہے وہ مقتول کے بیٹے کی طرف سے ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ اب موقع کا تو کوئی گواہ ہی نہیں ہے، اب جو بھی انہوں نے گواہ بنانے ہیں وہ میرا خیال ہے فیبریکیٹڈ جو ہیں وہ ہوں گے۔ تو بہرحال عدیل کے انکشافات بھی آپ کے سامنے آ گئے، اور اس مقدمے کا مدعی کون ہے؟ وہ مدعی ان کا بیٹا ہے مقتول کا، سیف اللہ نیازی کا، اس کی طرف سے ایف آئی آر درج کر دی گئی ہے۔ تو یہ جی بہت ہی سنگین قسم کا واقعہ ہوا ہے، اس کے اوپر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے، اور اداروں کو، با اختیار لوگوں کو جن کے ہاتھوں میں اختیار ہے،
اور جو اس اختیار کو غلط استعمال کرتے ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، کیونکہ جو رویے ہیں ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور اختیارات کو آئین اور قانون کے اندر رہ کر استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔